بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ گزشتہ سبق میں ہم نے کندی کے فلسفیانہ نظریات کا جائزہ لیا تھا، جبکہ آج کے سبق میں ہم فارابی کے حالات زندگی پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج کے سبق میں زیر بحث آنے والے سوالات کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ فارابی کا شجرہ کیا ہے، یعنی آپ کا شجرہ نسب کیا ہے، والد صاحب، دادا اور پردادا کون تھے، کہاں کے تھے۔ فارابی کی تاریخ ولادت اور تاریخ وفات کیا ہے۔ فارابی کا تعلق کس شہر سے ہے، یعنی یہ شہر فاراب کس ملک میں واقع تھا، اور فارابی کس شہر سے تعلق رکھتے ہیں، موجودہ یہ شہر کس ملک میں واقع ہے۔ فارابی کی تعلیمی اور تربیتی لیاقت کیا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ علم بہت بڑی نعمت ہے۔ جس شخصیت میں علم سما جائے، علم اس کو نکھار دیتا ہے، اس کی شخصیت کو دیگر شخصیتوں سے ممتاز کر دیتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ اس کی شخصیت نکھرتی ہے، سنورتی ہے اور بنتی ہے، بلکہ وہ شخصیت جس شہر سے تعلق رکھتی ہو وہ شہر بھی ممتاز ہو جاتا ہے اور دیگر شہروں سے اپنا الگ ایک تشخص رکھتا ہے۔ جیسے ہم کندہ سے تعلق رکھنے والے کندی کو جانتے ہیں، ایسے ہی دنیا فاراب شہر سے تعلق رکھنے والے شیخ الفارابی کو جانتی ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اس سوال کی طرف کہ فارابی کا شجرہ کیا ہے اور آپ کا تعلق کس شہر سے ہے، نیز آپ کی تاریخ ولادت اور تاریخ وفات کیا ہے۔ ان تینوں سوالات کو اور ان کے جوابات کو ہم ایک ساتھ ہی دیکھیں گے۔ حکمائے اسلام میں علامہ عبدالسلام ندوی صاحب رقم طراز ہیں۔ لکھتے ہیں کہ آپ کی کنیت ابو نصر ہے، جبکہ آپ کا نام محمد ہے اور والد صاحب کا نام بھی محمد ہے، محمد بن محمد، اور دادا کا نام اوزلغ اور پردادا کا نام طرخان ہے۔ بعض مؤرخین نے اوزلغ کے علاوہ کچھ اور بھی نقل کیا ہے جو انشاءاللہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے، لیکن بظاہر اوزلغ یہ عبارت زیادہ نسخوں میں ملی ہے اور زیادہ محققین نے اسی نام کو نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو نام ہے بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ کاتب کی غلطی ہے، واللہ اعلم، یعنی ٹائپنگ سے وہ حروف کچھ ان سے رہ گئے ہیں۔ آپ ایرانی نسل کے تھے، یعنی آپ کا تعلق ایران سے ہے، اور تاریخ پیدائش آپ کی 259 ہجری بتائی جاتی ہیں، جبکہ بعض علماء نے 260 ہجری کا قول بھی نقل کیا ہے۔ مزید لکھتے ہیں کہ آپ ترکستان کے ایک شہر فاراب میں پیدا ہوئے۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ شہر فاراب ترکی میں واقع ہے، موجودہ ترکی میں، اسی لیے آپ کا شمار ترکوں میں بھی کیا جاتا ہے۔ دو وجہ سے آپ کو ترکیوں میں شمار کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ترکی کے پہلے فلسفی ہیں۔ دو وجہ سے، ایک وجہ تو یہ کہ یہ شہر فاراب ترکستان میں واقع ہے، جبکہ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ اوزلغ اور طرخان یہ دونوں نام ترکوں کے ہیں، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے دادا اور پردادا یہ دونوں ترکی کے تھے۔ آپ کے آباء و اجداد نے اوزل اور طرخان کے نام بھی ترکی کے ہیں۔ آبائی پیشہ آپ کا سپہ گری تھا، یعنی فوج میں آپ کے والد محترم سپہ سالار رہے ہیں۔ مسلم فلسفے میں ڈاکٹر عبدالخالق صاحب اور پروفیسر یوسف شدائی صاحب لکھتے ہیں کہ فارابی کا نام محمد بن طرخان بن ازلغ ہے۔ یہاں پر دادا کا نام طرخان بتایا جا رہا ہے، جبکہ پردادا کا نام ازلغ بتایا جا رہا ہے، اور گزشتہ حکمۂ اسلام والے حوالے میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پر دادا کا نام اوزلغ بتایا گیا اور پردادا کا نام طرخان بتایا گیا تھا۔ بہرکیف آپ کا جو اپنا نام ہے محمد، اس میں کسی نے اختلاف نہیں کیا، نہ ہی آپ کی کنیت ابو نصر میں کسی نے اختلاف کیا ہے، اور نہ ہی آپ کی اس نسبت الفارابی میں کسی نے اختلاف کیا ہے۔ اس حوالے میں عیسوی کے لحاظ سے لکھتے ہیں کہ 870 عیسوی آپ کی پیدائش ہے، جبکہ 950 عیسوی آپ کی تاریخ وفات ہے۔ 870 عیسوی کے قریب روسی ترکستان کے شہر فاراب کی ایک اضافی بستی وسیج میں آپ پیدا ہوئے ہیں۔ یہاں پہ فاراب کو ترکستان کی روسی بستی میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ شہر فاراب روسی حدود میں واقع تھا۔ آپ نے بغداد میں تعلیم حاصل کی اور آپ کو پہلا ترک فلسفی مانا جاتا ہے، چونکہ
شہر فاراب کا تعلق چاہے وہ روسی حدود میں ہو کسی نہ کسی حد تک ترکستان سے باہر کیف ہے ہی ہے، اور آپ کے آباء و اجداد میں ترخان اور الزلق یہ دونوں نام ترکی کے ہیں۔ آپ کے والد محترم فوج میں سپہ سالار تھے اور یہی آپ کا آبائی پیشہ بھی رہا۔ عظیم مسلمان فلسفی میں ڈاکٹر میر ولی الدین صاحب نے کچھ تعارف اس انداز سے کرایا کہ آپ کی تاریخ پیدائش 260 ہجری ہے اور تاریخ وفات 339 ہجری ہے۔ حکمائے اسلام میں آپ کی تاریخ پیدائش 259 ہجری بتائی گئی، جبکہ مسلم فلاسفہ میں سن عیسوی کا لحاظ کرتے ہوئے 870 عیسوی سے 950 عیسوی کا قول اختیار کیا گیا، اور عظیم مسلمان فلسفی میں ڈاکٹر صاحب آپ کی تاریخ پیدائش 260 ہجری بتا رہے ہیں، جبکہ آپ کی تاریخ وفات 339 ہجری ہے، یعنی آپ تیسری اور چوتھی صدی کے درمیان تشریف لائے تھے۔ حالات زندگی میں ابو نصر محمد بن اوزل بن ترخان، یہ مکمل وہی عبارت ہے جو حکمائے اسلام میں علامہ ندوی صاحب نے نقل فرمائی ہے۔ مزید آپ کے دادا کے نام میں قاضی ساعد اندلسی کے حوالے سے لکھا ہے کہ انہوں نے اوزلق کے بجائے اوزلق لکھا ہے، یعنی غین کے بجائے قاف پڑھا جاتا ہے، اور آپ کے والد محمد بن اوزلق یا محمد بن ترخان یہ فوج کے ایک افسر تھے اور فارسی الاصل تھے، یعنی آپ کا تعلق ایران سے بھی تھا، اور آپ کی اپنی پیدائش فاراب شہر میں ہے جو کہ ترکستان میں واقع ہے۔ یہاں پر فاراب شہر خراسان کا شہر بتایا جا رہا ہے، جبکہ ہم نے حکمائے اسلام میں دیکھا کہ فاراب ترکستان میں واقع ہے، اور مسلم فلاسفہ میں لکھا ہے کہ فاراب روسی ترکستان میں واقع ہے، اور ڈاکٹر میر ولی الدین صاحب عظیم مسلمان فلسفی میں لکھتے ہیں کہ یہ خراسان میں واقع ہے۔ ڈاکٹر صاحب مزید لکھتے ہیں کہ دیگر مشاہیر کی طرح فارابی کی ولادت کی تاریخ کا پتہ نہیں چلتا، اسی لیے تاریخ ولادت میں اختلاف ہے، کچھ نے 260 جبکہ کچھ علماء نے 259 ہجری کا قول اختیار کیا ہے۔ اتنا ضرور ہے کہ آپ 80 برس کی عمر میں 339 ہجری میں وفات پا گئے تھے، اور 339 ہجری یہ بمطابق ہے 950 عیسوی کے۔ اب اگر ہم 80 برس پیچھے جائیں تو اندازاً 260 ہجری کا قول بنتا ہے، اس لیے کچھ علماء نے تخمیناً اور اندازاً 260 ہجری کا قول اختیار کیا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اس سوال کی طرف کہ فارابی کی تعلیمی اور تربیتی لیاقت کیا ہے، نیز فارابی تک فلسفے کی اجمالی رویداد کیا ہے، یعنی آپ خود فلسفے کو کیسے دیکھتے ہیں کہ وہ یونان سے نکل کر آپ تک کیسے پہنچا ہے۔ حکمائے اسلام میں علامہ ندوی صاحب لکھتے ہیں کہ فارابی خاندانی پیشے کو چھوڑ کر علوم و فنون کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ کا خاندانی پیشہ سپہ گری تھا، یعنی فوج میں آپ کے والد محترم سپہ سالار تھے، لہذا آپ کو بھی ایک جرنیل یا فوجی کمانڈان ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ اپنے خاندانی پیشے کو چھوڑ کر علوم اور فنون کی طرف متوجہ ہوئے۔ ابتدا میں آپ نے مختلف زبانیں سیکھنا شروع کیں، اور ان زبانوں سے آپ ظاہر بات ہے کہ علم حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ایک موقع پر آپ نے بیان کیا کہ 70 زبانوں پر آپ کو عبور حاصل تھا۔ 70 زبانیں جاننے کے باوجود بھی آپ اس وقت عربی زبان سے واقف نہ تھے، اور پھر بعد میں آپ نے عربی زبان کو سیکھنا شروع کیا۔ کچھ مؤرخین نے لکھا ہے کہ اس وقت دنیا کی تقریباً 70 زبانیں تھیں اور آپ ساری زبانیں ہی جانتے تھے، اور جن میں یقینی طور پر آپ نے عربی، سریانی اور یونانی زبان کو سیکھا تھا۔ لیکن جب آپ نے یہ قول نقل فرمایا کہ میں 70 زبانیں جانتا ہوں، اس وقت تک آپ عربی زبان نہیں جانتے تھے، اسی لیے بعد میں مؤرخین نے یہ بھی نقل کیا کہ بعد میں آپ عربی زبان کی طرف مائل ہوئے اور آپ نے اس سے سیکھا۔ جیسا کہ یہاں پر بھی لکھا ہے کہ آپ اپنے وطن کو چھوڑ کر مختلف مقامات کے سفر کرتے ہوئے بغداد پہنچے، تو آپ کو عربی زبان میں بھی کافی مہارت حاصل ہو گئی، کیونکہ آپ سیاح بھی تھے اور سفر کرتے تھے، اور سفر میں ہی علم حاصل کرتے، اور 50 سال کی عمر کے بعد آپ کی تمام تر تصنیفات کے ذکر ہمیں ملتا ہے جو آپ نے اسفار کے دوران ہی تصنیف فرمائی ہیں۔ زبانوں کی مہارت کے بعد آپ علوم عقلیہ کی تحصیل کی طرف متوجہ ہوئے، اور اس کا سبب یہ بنا کہ ایک شخص کے پاس ارسطو کی کچھ کتابیں امانتاً رکھی ہوئی تھیں۔ فارابی نے جب ان کتابوں کو دیکھا تو انہیں وہ کتابیں اچھی لگیں اور پسند آئیں۔ آپ نے بالتواتر یعنی من اولی ہی الی آخری ہی ان کا اول تا آخر آپ نے مطالعہ جاری رکھا۔
یہاں تک کہ آپ ان کتابوں کو اچھی طرح سمجھ گئے اور ان کے معانی اور مفاہیم سے آپ بالکل مطلع ہو گئے، اور آپ کو جب اس پر عبور حاصل ہو گیا تو آپ پورے فلسفی بن گئے۔ آپ کے مطالعے کی گہرائی کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ معقولات میں اور علوم عقلیہ میں آپ نے کتنی گہرائی سے مطالعہ کیا ہے۔ ارسطو کی ان تصنیفات کو آپ نے متعدد بار پڑھا، پھر بھی لکھتے ہیں کہ آپ سیر نہیں ہوتے تھے اور مزید چاہتے تھے کہ اسی کتاب کو دوبارہ پڑھیں۔ ارسطو کی ایک تصنیف کے متعلق آپ کا بیان ہے کہ میں نے اس کو 40 بار پڑھا اور مجھ کو اس کے پڑھنے کی اور بھی ضرورت ہے، جبکہ ارسطو کی ایک کتاب النفس کا ایک نسخہ ملا تو اس پر فارابی کے ہاتھ کا لکھا ہوا یہ فقرہ موجود تھا کہ میں نے اس کتاب کو 100 بار پڑھا ہے۔ مزید یہ کہ آپ نے صرف ارسطو کی کتابوں کے مطالعے پر ہی قناعت نہیں کی، بلکہ اس زمانے کے ان اساتذہ سے بھی کسب فیض کیا جن کا اشاعت فلسفہ کی تاریخ سے نہایت ابتدائی تعلق تھا۔ یعنی فارابی نے نہ صرف یہ کہ مبتدی علماء سے علوم حاصل کیے، بلکہ مبتدئین سے لے کر ائمہ تک جہاں کہیں آپ کو پتہ چلا کہ فلسفے کا علم موجود ہے، آپ نے اس کا رخت سفر باندھا اور آپ فلسفے کی تحصیل میں ہمتن گوش لگے رہے۔ اور خود فارابی نے اس تاریخ فلسفہ کو اس طرح بیان کیا ہے کہ یہ یونانی علوم کی اشاعت بادشاہوں کے زمانے میں اور اسکندریہ میں ارسطو کی وفات کے بعد ایک ملکہ کے زمانے تک ہوتی رہی۔ چنانچہ ارسطو کی وفات کے بعد اسکندریہ میں فلسفے کی تعلیم بدستور جاری رہی۔ چونکہ ارسطو کا انتقال اسکندریہ میں ہے اور اسکندریہ مصر میں تھا، تو وہاں پر یہ تعلیم جاری رہی اور اس تعلیم کا سلسلہ 13 بادشاہوں تک قائم رہا، اور ان کے دور حکومت میں فلسفے کے 12 استاد پیدا ہوئے، جن میں ایک استاد کا نام اندرونی قوس بھی ہے۔ ان تمام بادشاہوں کا آخری سلسلہ ایک عورت اور ایک ملکہ پر ختم ہوا۔ اس ملکہ کو روم کے ایک بادشاہ اگسٹس نے قتل کیا اور اس کے ملک پر قبضہ کر لیا اور غلبہ حاصل کر لیا۔ پھر اس قابض بادشاہ نے ان کے کتب خانوں کو دیکھا اور اس میں ارسطو کی کتابوں کا ذخیرہ انہیں ملا، تو انہوں نے انہی استاد اندرونی قوس کو بلایا اور کہا کہ ان کتابوں کی آپ چھانٹی کر لیجئے اور ان کی نقل تیار کیجئے، یعنی ان کی فوٹو اسٹیٹ کیجئے۔ کچھ کتابوں کو یہ روم لے گئے، یہ اگسٹس جنہوں نے ملکہ کو قتل کیا، تو کچھ کتابوں کو یہ روم لے گئے، وہاں پہ ہی فلسفے کا مرکز بن گیا، اور اسکندریہ میں بھی فلسفے کی تعلیم بدستور جاری رہی۔ اس کے بعد عیسائیت کا دور شروع ہوا تو رومی مرکز میں فلسفے کی تعلیم کا بالکلیہ خاتمہ ہو گیا اور وہ صرف اسکندریہ میں ہی محدود ہو کر رہ گئیں۔ یہاں تک فارابی نے فلسفے کی اجمالی تاریخ بیان فرمائی ہے، اور اب یہاں سے بیان فرما رہے ہیں کہ بغداد تک یہ علم کیسے پہنچا۔ علامہ لکھتے ہیں کہ عیسائی بادشاہ نے اس پر غور کیا اور پادریوں نے اس پر باہم مشورہ کیا کہ اس تعلیم کا کون سا حصہ چھوڑا جائے اور کون سا پڑھایا جائے۔ اتفاق رائے اس پر ہوا کہ منطق کی کتابوں میں سے اشکال وجودیہ تک کی تعلیم دی جا سکتی ہیں اور اس کے بعد کے حصے چھوڑ دینے کے قابل ہیں، لہذا انہوں نے وہی علوم جاری رکھے جن سے عیسائیت کو کوئی نقصان نہیں تھا، اور ان علوم کو بالکلیہ ختم کر دیا جن سے عیسائیت کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا۔ مزید علامہ لکھتے ہیں کہ ان مدتوں کے بعد اسلام کا دور آیا تو فلسفے کی تعلیم اسکندریہ سے انطاکیہ منتقل ہو گئی، اور وہاں ایک زمانے دراز تک یہ تعلیم جاری رہی، یہاں تک کہ وہاں فلسفے کا ایک استاد رہ گیا جس سے 2 آدمیوں نے تعلیم حاصل کی اور وہاں سے اپنے ساتھ کتابیں لے کر نکلے۔ ان میں سے ایک حران کا اور دوسرا مرد کا باشندہ تھا، اور یہ مرد کے باشندے سے مزید 2 آدمیوں نے تعلیم حاصل کی۔ ایک کا نام ابراہیم مروزی ہے، دوسرے یوحنا بن حیلان ہیں۔ یوحنا کے نام میں تو کوئی اختلاف نہیں، لیکن آپ کے والد کے نام میں اختلاف باہر کے پایا جاتا ہے، اور یہی یوحنا جو عیسائی حکیم ہیں فارابی کے استاد بھی ہیں۔ خلاصہ کلام، یہ علوم اسکندریہ سے انطاکیہ منتقل ہوتے ہیں اور وہاں ایک استاد رہ جاتے ہیں جن سے 2 اشخاص تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ایک حران چلے جاتے ہیں، دوسرے مرد کے باشندے تھے جن سے مزید آگے 2 آدمیوں نے تعلیم حاصل کی۔ ایک کا نام ابراہیم مروزی ہے، دوسرے کا نام یوحنا بن حیلان ہے۔ فارابی کے اساتذہ میں ہمیں متی بن یونان اور یوحنا بن حیلان کا ذکر ملتا ہے۔ فارابی نے ان دونوں سے تعلیم حاصل کی، اور متی بن یونان کے نام میں جیسے میں نے عرض کیا، بعض علماء نے متی بن یونس بھی نقل کیا ہے۔ آپ ایک عیسائی حکیم تھے اور ارسطو کی کتابوں کی شرح کرتے تھے، اور منطق وغیرہ میں بہت سی کتابیں بھی
متی بن یونان نے لکھی ہیں، جبکہ یوحنا بن حیلان کا حال ہمارے تذکرہ نویسوں نے بالکل نہیں لکھا۔ ان کا صحیح نام بھی معلوم نہیں ہوتا، کچھ نے یوحنا بن حیلان لکھا ہے جبکہ کچھ نے یوحنا بن جیلاد اور ابن خلکان نے یوحنا بن غیلان یا جیلان لکھا ہے۔ بہرکیف یہ بھی ایک عیسائی حکیم تھے، اور فارابی نے ان سے بغداد میں علوم عقلیہ اور حکمیہ کی تعلیم حاصل کی تھی۔ فارابی علوم طبیہ کے ماہر تھے، لیکن انہوں نے کبھی طبابت نہیں کی، یعنی ماہر ضرور تھے لیکن کبھی آپ نے ڈاکٹری کے پیشے کو استعمال نہیں کیا، اور نہ اس فن میں ان کے اساتذہ کا حال ہمیں معلوم ہے کہ آپ کے استاد کون کون سے تھے جو آپ کو طب کی تعلیم دیتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ علم موسیقی کے بھی ماہر سمجھے جاتے ہیں، اور آپ کے بہت سے واقعات بھی اس مہارت پر دال ہیں، جسے انشاءاللہ ہم اپنے آئندہ کے درس میں دیکھیں گے۔ مزید یہ کہ آپ نے علم موسیقی میں کچھ آلات بھی ایجاد کیے ہیں۔ طبقات الاطباء میں لکھا ہے کہ آپ قاضی بھی تھے، جس سے ہمیں آپ کا فقہی علوم میں ماہر ہونا سمجھ میں آتا ہے، لیکن جب آپ علوم حکمیہ کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ نے سارے عہدے اور سارے پیشے چھوڑ دیے اور ہمتاً علوم حکمیہ کی تحصیل میں مشغول ہو گئے۔ خلاصہ درس: فارابی ایرانی النسل تھے اور ترکستان کے باشندے تھے، اس لحاظ سے انہیں پہلا ترکی فلسفی بھی کہا جاتا ہے۔ فارابی 70 سے زائد زبانیں جانتے تھے، طب، فقہ، موسیقی اور فلسفے کے ماہر تھے۔ یونانی فلسفے میں مہارت کی وجہ سے انہیں معلم ثانی کا لقب بھی حاصل ہوا۔ آئندہ درس کے مندرجات: فارابی کا سیف الدولہ سے تعلق، اور یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ فارابی کے علمی اسفار، آپ کی عادات اور آپ کا اخلاق اور آپ کا درس و تدریس کا مشغلہ، نیز آپ کی علمی خدمات انشاءاللہ ہم اپنے آئندہ کے درس میں دیکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔